مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن واقعات نے بھارتی حکومت کے رد عمل کو متاثر کیا ہے ان میں سب سے پہلے تو مسٹر مودی کا دوبارہ انتخاب ہے، جس سے ان کی اپنی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے، اور پھر کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ تعلق کا سوال اور وہاں کی آئینی حیثیت کا از سر نو جائزہ لینے کے فیصلے پر عمل درآمد۔ دوسرا، ممکن ہے کہ یہ اس سال کے شروع میں ہونے والے دہشت گرد حملے کا نتیجہ ہو اور بھارتی رہنماؤں میں کسی طرح یہ احساس پیدا ہوا ہو کہ اس جمود کو برقرار رکھنا غیر یقینی ہے۔ اگر واقعی مودی کا ہدف یہ ہے کہ وہ واقعتاً بھارت سے کشمیر کے تعلق میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ان کا اسٹریٹجک نقطہ نظر کیا ہے۔ کشمیر کا بھارت کی دیگر ریاستوں کی طرح ریاست بننے کے بعد کیا ہوگا؟ بی جے پی حکومت اس فیصلے سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تند و تیز تقریر کی ہے اور کہا ہے کہ شاید اس فیصلے سے ہندو مفادات کو مسلم مفادات کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا اس مرحلے پر یہ ایک انتہائی خطرناک سوال ہے کہ ہندوستان کس سمت جا رہا ہے، اور شاید ایسا حالات و واقعات کے سبب ہوا ہے۔ کیا کشمیر کے فیصلے سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت خطے میں بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور بطور امریکی اتحادی چین کے مد مقابل دکھنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ بات زیادہ حقیقت پسندانہ نہیں لگتی۔ خود کو خطے کی بڑی طاقت کی حیثیت سے دیکھنے سے کہیں زیادہ مجھے یہ ایک مسئلے کے بارے میں سوال کے طور پر نظر آتا ہے جس کا حل کئی سالوں سے نہیں نکلا، جو ہندوستان کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر ایک مشکل مسئلہ رہا ہے، اور چین اور پاکستان کے لیے بھی، جس کے باعث وہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہندوستان خطے میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان نے جس بھی وجہ سے فیصلہ کیا ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، جو 1947 کے بعد سے حل طلب ہے اور ہر طرح کی کشیدگی کا سبب رہا ہے۔ لیکن چین کو بھی لداخ کی حیثیت کے بدلے جانے سے شکایت ہوئی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے اس بھارتی فیصلے سے چین اور بھارت کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے جو خطے میں تقسیم کا باعث ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کا اثر چین پر اور پاکستان پر پڑے گا، اور حتیٰ کہ امریکہ پر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک غیر مستحکم صورتحال ہے، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں خاصا تناؤ پایا جاتا ہے۔ بھارت اپنی فوج کے ساتھ وہاں امن قائم رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ کشمیری عوام حالات سے ناخوش ہیں، یقیناً پاکستان بھی اس صورتحال سے ناخوش ہے۔ یہ ایک مشکل اور تقریباً ناقابل برداشت صورتحال ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کی کوششوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ تو کیا آپ کے خیال میں بات نہ کرنے سے دونوں ممالک کچھ حاصل کر پائیں گے؟ کیا یہ نیا معمول ہے اب؟ یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں واقعتاً بہت متاثر ہوا تھا کہ عمران خان نے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی ہندوستان کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن بھارتی حکومت یا بھارتی قیادت میں بہت سو نے ایسا نہیں دیکھا، اور ان کا طویل مدتی مطالبہ ہے کہ پاکستان دہشت گرد تنظیموں سے اپنے آپ کو دور کرے اور دہشت گردی کی پشت پناہی کو روکنے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان گفتگو کے لیے ہاتھ تو بڑھا رہے ہیں، وہ واقعتاً جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی جانب سے لشکر طیبہ جیسی تنظیموں پر لگام ڈالنے کی کوشش ہے۔ لگتا ہے کہ مسٹر مودی نے شاید ان کی جانب ہاتھ واپس بڑھایا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں جو افسوسناک بات ہوئی وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے بات چیت شروع کرنے کی کوششیں ناکام رہیں، اور اب دونوں جانب سے لب و لہجہ زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ دونوں ملکوں میں ایسے افراد موجود ہیں جن کے سامنے عمران خان اور پرائم منسٹر مودی کمزور نظر نہیں آنا چاہتے، اور یہ ممکن تھا کہ دونوں رہنما بات چیت کو آگے بڑھاتے، اور کچھ مہینے قبل جب میں عمران خان سے ملا تھا تو وہ بھارت اور پاکستان میں بہت سوں کی نسبت زیادہ پر امید تھے کہ وہ گفتگو شروع کر پائیں گے، اور اس حوالے سے میں انہیں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بات چیت کی کوشش تو کی، چاہے بھارت کی جانب سے ایسا نہیں سمجھا گیا۔ کیا بھارت کے کشمیر کی حیثیت کو بدلنے کے فیصلے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، اور جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکی سیکیورٹی ماہرین کے ذہن میں اصل بات وہ بحث اور مباحثے ہیں جو امریکیوں کے افغانستان میں مستقبل اور نیٹو افواج کی موجودگی کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ امریکہ کی توجہ افغانستان کی سیکیورٹی پر ہے، اور صدر ٹرمپ اور عمران خان کے مابین بات چیت کا اصل فوکس بھی افغانستان کی سیکیورٹی ہی تھا۔ جب انہوں نے واشنگٹن کا دورہ کیا کہ آیا پاکستان افغانستان میں پائیدار اور قابل قبول حل کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اب ایسے معاملے میں وہ ہندوستانی جو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں، ان کے شک کی وجہ بقول ان کے پاکستان کا افغانستان میں بڑا کردار ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا
پاکستان طالبان کے ساتھ مل کر افغان سرحد سے منسلک اپنی مشکلات کا حل نکال کر در حقیقت کشمیر میں مداخلت کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا؟ پاکستانی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو ایسے میں جب نئی دہلی اور اسلام آباد میں دونوں اطراف کے لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، تو افغانستان اور افغان تنازع کے حل سے متعلق سوالات دونوں جانب کے افراد کے ذہنوں پر ہیں. تاہم پاکستان مستقل کہتا رہا ہے کہ اس کے نزدیک افغانستان میں امن کا براہ راست تعلق اس کی مشرقی سرحد پر موجود صورتحال سے ہے. تو کیا آپ کے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مسٹر ٹرمپ کو دی گئی یقین دہانیوں کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں اسلام آباد کے خطے سے متعلق سیکیورٹی نظریے میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ میرے لیے یہ بات دلچسپ ہے کہ پچھلے دنوں میں عوامی بیانات میں عمران خان نے اس بارے میں اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے جھوٹے واقعات کا دعویٰ سامنے آئے گا، جس کا ذمہ دار بھی بھارت ہی ہوگا، اور اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان خطے میں موجود تناؤ میں اضافہ کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند مہینوں میں جس قدر عدم اعتماد بڑھا ہے، اس سے دونوں جانب کے لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ارادوں پر شک کرنا ممکن ہو گیا ہے. بھارت میں اکثر سنائی دیتا ہے کہ عمران خان شاید اچھا شخص ہو سکتا ہے، لیکن فوج اور ISI ان کے قابو میں نہیں ہے، اور فوج اور ISI کے منصوبے مختلف ہیں. آپ اسلام آباد میں سنتے ہیں کہ بھارت پاکستان کی کسی بھی کوشش کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا اور محض سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو دور رکھے ہوئے ہے. تو یہ بہت نازک وقت ہے. اتنا عدم اعتماد اور یہ اندیشہ کہ دوسرا فریق کچھ کرے گا جو اسے نہیں کرنا چاہیے کی وجہ سے منصوبہ بندی بہت مشکل ہو گئی ہے. اور اس لحاظ سے یہ اچھا ہوگا کہ اگر باہر سے کچھ باثر افراد ہندوستان پاکستان کے مابین تناؤ کو دور کرنے میں مدد کر سکیں، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ نہیں ہو رہا. کیا آپ کی رائے میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ موجود ہے؟ میرے خیال میں خطرہ حادثاتی جنگ کا ہے. میرا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر اپنے ملکوں کی عوام کو دکھانے کے لیے دونوں ایک دوسرے کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور ایک بار جب آپ دوسرے فریقین کو سبق سکھانا شروع کر دیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس سال کے شروع میں ہوا تھا، جب دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہوائی کارروائیاں کی. چیزیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر جب اس سال کے شروع میں ہندوستانی طیاروں نے پاکستان پر جب حملہ کیا تو وہاں زمین پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اگر اس حملے کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوتی تو پاکستان کے لیے پیچھے ہٹنا زیادہ مشکل ہوتا. بھارت اور پاکستان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی زمینی کارروائی کر کے فوجی طور پر کشمیر کے ساتھ اپنی وابستگی کا مظاہرہ کیا جائے. ایک بار جب آپ اس قسم کے حالات شروع کر دیں تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، اور پھر ایٹمی ہتھیاروں کے پہلے استعمال کا سوال بھی ہے، اور اس بات کا امکان کہ دونوں جوہری ممالک سے غلطی ہو سکتی ہے، جس سے شاید ایک بہت ہی سنگین تنازع کی شروعات ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے پوری دنیا میں لوگوں کو پریشانی لاحق ہے، اور لوگوں کو پریشانی ہونی بھی چاہیے. پاکستان نے حال ہی میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کشمیر پر بھارتی فیصلے کا مسئلہ اٹھایا، اور ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان عالمی عدالت برائے انصاف میں یہ معاملہ لے جانے پر بھی غور کر رہا ہے. کیا آپ کے نزدیک پاکستان کی سفارتی کوششوں میں کوئی دم ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بات پر یقین رکھیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. بطور سفارتکار جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوئی تو ہم نے ایسا ہی کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی طویل مدتی اور مستقل پوزیشن یہی رہی ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس طرح یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے. تو چاہے پاکستان اس مسئلے پر سیکیورٹی کونسل میں کتنی ہی گفتگو کروا لے یا عالمی عدالت برائے انصاف سے رجوع کرے، جب تک ہندوستان کی پوزیشن نہیں بدلے گی تب تک پاکستان کی ان کوششوں کے عملی اثرات مرتب ہونا مشکل ہے. کیا واشنگٹن طالبان کو قابل اعتماد شراکت دار سمجھتا ہے، اور کیا طالبان افغانستان کو دہشت گرد گروہوں سے دور رکھنے کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ یہ معاملہ اس بنیادی سوال کے ساتھ جڑا ہے کہ آیا طالبان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. واشنگٹن میں کچھ صاحبان اقتدار ایسا سمجھتے ہیں اور کچھ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. مشکل یہ ہے کہ اگر واقعی طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر افغانستان میں خواتین کے شہری حقوق کو ایک نئے نظام کے تحت محفوظ کیا جائے گا تو یہ بہت اہم پیش رفت ہوگی، لیکن ہم ابھی نہیں جانتے کہ کیا یہ ہوگا یا نہیں. اسی طرح کیا وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ القاعدہ اور داعش سے تعلق توڑ لیں گے، جبکہ حقیقت میں وہ 2001 میں القاعدہ اور داعش کے ساتھ تعلق توڑنے پر تیار نہیں تھے. تو آپ نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا ہے جس کا واضح جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا طالبان قابل اعتبار ہیں یا نہیں. کیا وہ اپنی اس بات پر عمل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کوئی واقعتاً نہیں جانتا ہے. لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں، کم از کم ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم کسی ایسے معاہدے کے نزدیک آ رہے ہیں جس سے کم از کم امریکیوں کا جزوی انخلا ہو جائے، اور ایسا انتظام جو افغانستان میں پائیدار امن کا باعث بنے.
اور ان تمام تر پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تعلقات میں بہتری کا ایک موقع ہے. میرا مطلب ہے جب میں پاکستان میں امریکی سفیر کے طور پر موجود تھا تو اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا. اس کے بعد ہمارے تعلقات بدترین سطح پر پہنچ گئے. دونوں جانب سے اعتماد کا فقدان تھا اور مجھے لگتا ہے کہ مل کر کام کرنے کا خیال بری طرح متاثر ہوا تھا. میرے خیال میں عمران خان کو کچھ کریڈٹ دوں گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کچھ کریڈٹ دوں گا. میرے خیال میں وہ دوبارہ بات کر رہے ہیں, یہ ایک اچھی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی حکام کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ وہ جنوبی ایشیائی خطے کے لیے کیا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں. کیا وہ دنیا کے اس حصے کو بنیادی طور پر انسداد دہشت گردی کے عدسے سے دیکھنا چاہیں گے؟ انسداد دہشت گردی اہم ہے, لیکن کیا یہ بنیادی مسئلہ ہے؟ کیا ہم ایسی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ پاکستان کے عوام اور اس کے پڑوسی ممالک کے لیے معیشت کے پائیدار مواقع دیکھیں تاکہ آپ کو خطے میں استحکام کے لیے در حقیقت بہتر ترکیب مل سکے؟ کیا ہم پاکستان کے ساتھ وسیع تر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم نے اتنا غور و خوض کیا ہے. اس صدی کے پہلے 20 سالوں میں سامنے آنے والی مایوسیوں کے سبب واشنگٹن میں لوگوں کے مطابق پاکستان کے بارے میں تھکاوٹ کا احساس موجود ہے. لیکن میرے خیال میں افغانستان میں معاہدے کا امکان اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے چیلنج کے ہوتے ہوئے اس تعلق کو ایک نئی سطح پر لے جانے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں, جہاں ہمیں ایک وسیع تر اندازہ ہو کہ پاکستانی عوام کیا چاہتے ہیں, ان کے نمائندے کیا چاہتے ہیں, کیا اصلاحات ممکن ہیں, اور کیا امریکہ خطے میں موجود پڑوسی ملکوں کے درمیان جمہوری تسلسل اور امن کے ذریعے طویل مدتی استحکام میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. میں چاہوں گا یہ بحث جاری رہے. مجھے نہیں لگتا ہم ابھی وہاں پہنچ پائے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اپنی مشرقی سرحد کے حوالے سے خطے میں اپنی فوجی حکمت عملی تبدیل کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر ایک بحث چل رہی ہے, فوج کے سینئر افسران کے درمیان اور پاکستانی عوام کے درمیان, کہ اگر واقعتاً پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو وہ خطرہ کیا ہے. روایتی خیال یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان کے لیے خطرہ ہے. مجھے اس پر یقین نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی بات ضرور ہے جس پر بہت سے لوگوں کا اصرار ہے. میرے خیال میں جو تجربہ پاکستانی فوج کو قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے ذریعے ہوا ہے, یا جو نقصان انہوں نے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں اٹھایا ہے, اس کے نتیجے میں کم از کم پاکستان میں کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا پاکستان کی خوشحالی اور استحکام کو خطرہ بھارت سے ہے یا ٹی ٹی پی جیسی عسکریت پسند تنظیموں سے. ہاں, واقعتاً پاکستان کے اندر ہی اور پاکستان کی قیادت میں ہی یہ بحث ہو سکتی ہے. ایسا کیا کیا جا سکتا ہے جس سے پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرے؟ اس کا جواب شاید آخر میں اسی خیال میں مل سکے کہ امریکہ کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کیا جائے کہ ہندوستانی مطالبات اور جائز پاکستانی خدشات اور چینی خدشات سمیت وسطی ایشیا میں تمام مفادات کو مد نظر رکھا جا سکے. شاید ان کے مفادات کو تبدیل کرنے کا طریقہ نکل سکے. لیکن اگر محض اسٹریٹجک گہرائی کی داستان کو ہی دہرایا جاتا رہا یا پاکستان کی بھارت کے بارے میں تشویش ویسے ہی جاری رہی جیسے ہمیشہ سے ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ ہم پر بہت مشکل وقت بھی آ سکتا ہے. Ambassador Munter, thank you very much for your time and speaking with Voice of America today here. Thank you very much for the opportunity and all the best to you.